صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین چھوڑا نہیں، کیونکہ آپ سے منسوخ ثابت نہیں۔ اور منسوخ میں بھی میرے فریق مخالف نے باقاعدہ محل متعین کیے ہیں کہ ہم رکوع جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت اور تیسری رکعت کو کھڑے ہوتے وقت نہ کرنا، چونکہ پہلے کرتے تھے بعد میں نہیں کیا، منسوخ ہونا بعد میں چھوڑ دینا ثابت کریں گے۔ اب ایک حدیث ایسی پڑھیں گے، حدیث صحیح ہو مرفوع ہو جس میں یہ صراحت ہو کہ احناف جو 2 رفع یدین ایک دن میں کرتے ہیں، ایک شروع نماز میں اور ایک وتروں کے اندر ہر روز 2 رفع یدین کرتے ہیں، اور 3 کی یہ نفی کرتے ہیں رکوع جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت اور تیسری رکعت کے آغاز میں۔ لہذا ایک ایسی صحیح سی حدیث پڑھیے گا جس میں 2 رفع یدین جو آپ جن پہ آپ کا عمل ہے اس کا اثبات ہو، اور 3 سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع جاتے وقت، اٹھتے وقت اور تیسری رکعت کے آغاز میں آپ نے منع کر دیا۔ اب میں اپنے دعوے کے مطابق دلیل پیش کروں گا۔ میرے مجمد مقابل جو دیوبندی حضرات کی طرف سے جو تحریر لکھ کے اہل حدیث کے اوپر دی گئی، دعویٰ ہمارا تھا، لکھا دیوبندیوں نے، ٹھیک ہے جی، شور نہ کرے بھائی، دعویٰ اہل حدیث کا تھا، انہوں نے اپنی مرضی سے لکھ کے ہمارے بھائیوں سے سائن کروایا۔ وہ الگ بات ہے کہ ماسٹر امین قادری صاحب کے بقول یہ کافروں کا طریقہ ہے یا مرزا قادیانی کی سنت ہے، میں اس پر بحث نہیں کرتا۔ بہرحال یہ میرے ہاتھ کے اندر کتاب ہے صحیح بخاری، یہ وہ صحیح بخاری ہے جس کے بارے میں مولانا رشید احمد گنگوہی نے لکھا اصح الکتب بعد کتاب اللہ، قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب بخاری شریف ہے۔ قد اتفق الائمۃ علی انہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، یہ وہ بخاری شریف ہے جس کے بارے میں فیض الباری کے اندر انور شاہ کاشمیری صاحب نے لکھا، دیوبند کے بہت بڑے اکابر ہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 حنفیوں نے حالت بیداری میں بخاری شریف پڑھی ہے۔ یہ وہ بخاری شریف ہے، یہ وہ بخاری شریف ہے۔ اب میں جس صحابی کی حدیث پڑھنے لگا ہوں، ہماری تحریر نے جو ہمارے اوپر لکھ کے دی گئی، دعویٰ تو ہمارا تھا، حق ہمیں چاہیے تھا، لیکن پتا تھا کہ اہل حدیث کا مقابلہ ان سے ممکن نہیں، اس لیے اپنے پاس سے شروط و قیود لکھ کے تحریر دی۔ اور کیا لکھا؟ آخری ایام۔ لو آخر کی وضاحت پہلے کروں گا تاکہ بات تحریر کے مطابق ہو۔ یہ صحیح بخاری سے آخری بات کروں گا۔ یہ صحیح بخاری باب الثمر باللیل، یہ جو ہے حدیث کی کتاب ہے، باب ہے رات کو باتیں، علمی باتیں کرنے کا بیان۔ صحابی کا نام سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہے، اور کیا کہتے ہیں؟ ان عبداللہ بن عمر قال صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم العشاء فی آخر حیاتہ، نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں نماز عشاء پڑھائی۔ معلوم ہوا کہ آخری ایام تک یہ صحابی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز پڑھنے والا۔ صحیح بخاری ہے، باب الثمر، یہ حدیث ہے باب الثمر بالعلم، صحیح بخاری صفحہ 22 ہے۔ اور اب صبر کرو مولوی صاحب، ابتدائی عشق ہے ہوتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ جی جی اب آگے چلیے، ابھی پریشان ہو گیا، اشارے شروع ہو گئے ہیں جی۔ یہ میرے ہاتھ میں صحابی جو آخری عمر کا صحابی ہے، آخری ایام تک کیا بیان کرتے ہیں؟ امام بخاری نے باب قائم کیا رفع یدین بیان کرنے کا، ٹھیک ہے جی۔ صحابی رسول کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیہ حذو منکبیہ اذا قطع الصلاۃ، آخری عمر کا صحابی کہتا ہے نبی علیہ السلام نماز شروع کرتے رفع یدین کیا کرتے تھے، وہ جو ہے وہ اذا کبر للرکوع، جب رکوع کے اللہ اکبر رفع یدین کیا کرتے تھے، و اذا رفع راسہ من الرکوع رفعہما کذالک، اور تب رفع یدین کیا کرتے تھے۔ اور یہ بھی بتاتا چلو جاؤں، لائیے جی سنن نسائی میرے ہاتھ میں دیجئے۔ اب یہ بتاؤں، یہ میرے ہاتھ میں سنن نسائی ہے، پہلے میں نے پڑھی اپنے دعوے کے پہلے حصے کے مطابق 3 مقام پہ، یہ اسی آخری عمر کے صحابی سے 4 مقام بھی پڑھ دیتا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ کے سنن نسائی ہے، کتاب الصحب ہے، باب رفع الیدین للقیام الی الرکعتین الاخرین حذو المنکبین، اس حدیث میں ہے اخبر محمد بن الاعلی السمعانی حدثنا معتمر قال سمعت عبید اللہ وابن عمر عن ابن شہاب عن سالم عن ابن عمر رضی اللہ، آخری زندگی کا صحابی ہے، آخری عمر کا۔ کیا کہتا ہے؟ انہ کان یرفع یدیہ، نبی علیہ السلام سے بیان کرتے ہیں آپ معاشروں کی طرف فائدہ کرتے تھے، اذا دخل فی الصلاۃ و اذا اراد ان یرکع، جب رکوع کا ارادہ کرتے رفع یدین کرتے تھے، و اذا رفع راسہ من الرکوع، جب رکوع سے سر اٹھاتے رفع یدین کرتے تھے، و اذا قام رکعتین یرفع یدیہ کذالک حذاء المنکبین، 2 رکعتوں سے کھڑے ہوتے تابی کندھوں کے برابر رفع یدین کرتے۔ آخری عمر کا صحابی ہے، دعوے کے 2 حصے ہیں، دونوں کی دلیل پڑی ہے۔ اور یہ بھی بتاتا جاؤں، یہ نہیں جی وہ 2 حدیث جی، یہ میرے ہاتھ کے اندر حدیث سراج ہے، اور ذرا توجہ سے حدیث سنیے گا۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی، پھر اس کا آگے بیٹا
عبداللہ بن عمر کا بیٹا سالم رضی اللہ عنہ ہے، یہ تابعی ہیں، اور تابعی وہ ہوتا ہے جو نبی کی وفات کے بعد ہوتا صحابی کا شاگرد ہوتا ہے، بیٹا بھی ہے صحابی کا شاگرد بھی ہے۔ کیا کہتا ہے کہ رأیت سالمہ، سلیمان شیبانی کہتے ہیں میں نے سالم بن عبداللہ اور عبداللہ بن عمر کے پوتے کو اور صحابی رسول عبداللہ بن عمر کے بیٹے کو دیکھا۔ تابعی عمل کر رہا ہے، کیا کہتا ہے میں یافتہ تھا الصلاۃ رفع یدیہ، نماز شروع کرتا رفع الیدین کرتے، فلما رکع رفع یدیہ، رکوع کرتے رفع الیدین کرتے، فلما رفع راسہ، جب سر اپنا سر اٹھاتے رفع یدیہ، رکوع سے اٹھتے بھی رفع الیدین کرتے۔ میں نے رسول کہتے ہیں سلیمان شیبانی، میں نے پوچھا سالم تم نماز میں رفع الیدین کرتے ہو؟ کہا فسألتہ قال رأیت ابی یفعل، میرے ابا عبداللہ بن عمر صحابی رسول کرتے تھے۔ اچھا میں نے کہا فقال، صحابی نے کہا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعلہ، میں نے کائنات کے امام کو دیکھا وہ کرتے تھے۔ اور یارو اگر میرے نبی نے چھوڑی ہوتی عبداللہ بن عمر نہ کرتے، عبداللہ بن عمر نے چھوڑی ہوتی، تابعی نہ کرتا، معلوم ہوا میرے نبی نے بھی کی، نبی کو دیکھ کے صحابی نے کی، صحابی کی کو تابعی نے کی، اور ان کو دیکھ کے آج کے وہابی نے کی۔ دیکھو اب صحابی دے دیتا ہوں، حوصلہ تو کیجیے، یہ نہیں چھوڑنا۔ یہ دلیل الخصم بما هو قائلہ، قرآن کے اصولوں سے ثابت کیا۔ یہ آپ کے ماسٹر امین اکاڑوی صاحب ہیں، اب تو آپ نے مان لیا کہ بیچارے کم علم تھے، بہرحال لکھتے ہیں طالب الرحمان صاحب کی عزت بھی بری ہے۔ کہتے ہیں جب صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ کہہ رہا ہے، صحابی نبی کی وفات کے بعد یہ کہہ رہا ہے، اللہ کی رسول اللہ کی نماز کو بتاتا ہوں، نبی کا طریقہ بتا رہا ہے، کب؟ نبی کی وفات کے بعد۔ تابعی نے کیا، کہتے میں نے اپنے باپ کو دیکھا، اب تابعی دیکھ رہا صحابی کو، تابعی نبی کی وفات کے بعد ہوتا ہے۔ کہتے تو کیا وہ پہلے زمانے کی بات بتائے گا یا آپ کا آخری عمل بتائے گا جو منسوخ نہ ہوا ہو؟ جو منسوخ نہ ہو۔ الحمدللہ اہل حدیث عالم دین نے جی نہیں صبر، اہل حدیث عالم نے اللہ کے فضل سے اپنا پورا دعوے کے مطابق صحابی کا آخری عمر والا ہونا، پھر اس کا تو اپنے دعوے کے دونوں جزوں کے مطابق 3 مقام بھی 4 مقام بھی، پھر مسلسل بالعمل بھی کہ پیارے پیغمبر نے کیا، پیارے پیغمبر کو دیکھ کے صحابی رسول نے کیا، صحابی رسول کو دیکھ کے تابعی نے کیا۔ یارو میرے نبی نے چھوڑا ہوتا صحابی نہ کرتا، صحابی نے چھوڑا ہوتا تابعی نہ کرتا، تابعی نہ کرتا، تابعی بھی نہ کرتا۔ یہ کتابیں حدیث سراج اور بخاری بخاری آپ کے پاس نہیں ہے یار، صفحہ وہ دے دیں نا، صفحہ 22 ہے یار میرے پاس ایڈیشن اور ہے، ابھی میں بات یہ ہے آپ تعاون چاہیے ہم دیں گے، ہمیں چاہیے آپ دے دیں، لیکن جب گفتگو مکمل ہو جائے نا پھر درمیان میں خلجان پیدا ہو۔ ٹھیک ہے، بخاری مانگی ہے، یہ بخاری آپ کے پاس آ رہی ہے، صفحہ 22 میں نکال کے دیا میں نے، اور یہ حدیث السراج بھی آ رہی ہے۔ بڑے اچھے طریقے سے سنیے گا، صبر کریں، اچھے طریقے سے جواب آئے گا۔ چپ ہو جائیں، خاموش رہو، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج جو ہمارا موضوع ہے، جس موضوع پر ہم نے مناظرہ کرنا ہے، وہ ہے رفع الیدین کا موضوع۔ رفع الیدین کے بارے میں ہمارے مد مقابل نے کیا دعویٰ لکھ کر دیا تھا، وہ یہاں تحریر کیا ہوا دعویٰ، اسی پر آج بات ہونی ہے۔ جو دعویٰ تحریر ہو چکا ہے اس پر آج بات ہونی ہے۔ مولانا یہ کہنے کی ضرورت نہیں میرا دعویٰ لکھ لیجیے، وہ دعویٰ پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ وہ دعویٰ یہ لکھا ہوا ہے کہ رکوع جاتے وقت
रुकू से सर उठाते वक्त और तीसरी रकात के शुरू में रफ़ुल यदैन करना और इसके अलावा किसी भी मकाम पर कहीं भी रफ़ा यदैन न करना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के आखिरी अय्याम यानी कि वफ़ात तक रफ़ा यदैन करना सही हदीस से साबित करेगा। इस दावे के अंदर 3 बातें हैं। इस दावे के अंदर 3 बातें हैं, इसको बगौर सुनिए। पहली बात, रुकू में जाते वक्त रफ़ा यदैन करना। 1 मिनट। पहली बात, रुकू में जाते वक्त रफ़ा यदैन करना, रुकू से उठते वक्त रफ़ा यदैन करना, तीसरी रकात के शुरू में रफ़ा यदैन करना और तकबीर तहरीमा का रफ़ा यदैन वो भी है, लेकिन यहाँ नहीं लिखा करना है ना, ये 4 रफ़ा यदैन करने हैं। दूसरी बात कि ये इनके अलावा बाकी मकाम पर रफ़ा यदैन नहीं करना। तीसरी बात कि वफात तक करना। 3 बातें थी दावे के अंदर। मौसूफ ने तो अपना पूरा दावा शायद गौर से पढ़ने की जरूरत महसूस नहीं की ताकि उसके मुताबिक दलील देनी ही ना पड़े। आपने जो हदीस पढ़ी है उसके अंदर पहली बात को आपने सिर्फ उठाया है कि मैं वफात के वक्त ये रफ़ा यदैन करना दिखाता हूँ, हालांकि ये बात झूठ थी। जिस हदीस में ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-इशा फी आखिरी हयाती ही, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशा की नमाज हमें अपनी आखिरी जिंदगी में पढ़ाई, मौसूफ वहाँ रफ़ा यदैन का जिक्र ही नहीं, वहाँ रफ़ा यदैन का जिक्र ही नहीं है। और आपने झूठ बोला कि मैं वफात के वक्त रफ़ा यदैन दिखा रहा हूँ। जो हदीस आप दिखा रहे हैं उस हदीस के अंदर वफात के वक्त का जिक्र नहीं है, और जो जिस हदीस में आखिरी हयात का जिक्र है वहाँ मौलाना रफ़ा यदैन का जिक्र ही नहीं। क्यों झूठ बोल रहे हैं खड़े हो? एक बात। दूसरी बात को तो जनाब ने हाथ ही नहीं लगाया कि इसके अलावा नहीं करना, वो तो दिखाए नहीं। 4 मकामात पे करना, उसमें एक झूठ साथ बोल दिया बुखारी के हवाले से कि आखिरी जिंदगी में दिखा रहा हूँ, हालांकि आखिरी जिंदगी का वहां कोई जिक्र है नहीं, वो झूठ बोला। क्या कर रहे हैं? ये देख रहे, मेरी बात में बात हो रही है। क्यों बोल रहे हैं? मेरी बात है, आप चुप कराइए, बीच में यार एक मेजबान है एक आम आदमी है, तो दोनों का मुकाबला नहीं। ये दोनों मेजबान आपस में बात करते हैं। मतलब है कि मेजबान जो आपस में कर रहे हैं, मेजबान आपस में बात करेंगे। सदर मुनाज़िर चेक ना करें, हवाला चेक ना करें। दमखम नहीं है आप में बात करने का, हवाला चेक नहीं करें। वो अब्दुल्ला साहब आपके मुनासिब में दमखम नहीं है बात। ये हो तो रहा है, वो देख रहे हैं वाकई गलत है, क्यों लेता है? वो देख रहे हैं वाकई गलत है। सहारा ना लेना। मैंने एक बात आपके सामने ये क्लियर कर दी, बिल्कुल साफ कर दी कि ये जो इन्होंने कहा था, अच्छा इन्होंने कहा था कि मैं आखिर जिंदगी में रफ़ा यदैन दिखा रहा हूँ 4 जगह करना, ये झूठ बोला था। जहाँ आखिर जिंदगी का जिक्र है वहाँ रफ़ा यदैन का जिक्र नहीं, अपनी तरफ से मिलाई है, ये बात झूठ है। दूसरी बात, मौलाना आपने जो कहा है कि आखिरी अय्याम के सहाबी हैं इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, क्या मतलब कि आखिर में ईमान लाए थे? अस्तग़फिरुल्लाह नऊज़ुबिल्लाह, शुरू से साहबी चले आ रहे हैं, मक्का से साहबी चले आ रहे हैं, वहां से अहले ईमान चले आ रहे हैं। आप आखिरी अय्याम के साहबी किसको कह रहे हैं? आखिरी अय्याम का साहबी जरा बताए तो सही किसे कहा जाता है? अच्छा, ये एक बात इन्होंने की थी, उसके ऊपर भी दलील जो पेश की। अच्छा, ये हदीस है सिराज, मौलाना हदीस सिराज में तो 4 जगह करने का जिक्र ही नहीं, आपने तो दावे में 4 जगह लिखा हुआ है। मौलाना आपके इस हदीस के मुताबिक तो आपकी नमाज खिलाफ सुन्नत है। 1 सुन्नत छोड़े तो भी खिलाफ सुन्नत, 4 छोड़े तो भी खिलाफ सुन्नत। आप अपनी नमाज को खिलाफ सुन्नत साबित कर रहे, जरा अकल से काम लें। जिस हदीस में 4 का जिक्र ही नहीं है, कहते मेरी दलील बन गई। ऐसे तो पूरी किताब उठा के अपनी दलील बना ले, कोई रोकने वाला नहीं। अच्छा, मैंने कहा था कि इन्होंने 4 बातें करनी है, 4 बातें दिखानी है। 4 जगह पर रफ़ा यदैन आप अलैहिस्सलाम ने किया, इसके अलावा बाकी किसी जगह नहीं किया, और आखिर जिंदगी तक किया। जब ये 3 बातें आ जाए ना हदीस में, तो मुझे कह देना कि अहले हदीस ने आज दलील पेश कर दी। मैं कहता हूँ कि आज 3 घंटे नहीं, मैं क़यामत तक मोहलत देता हूँ, ये 3 बातें नहीं दिखा सकती। अच्छा,
یہ بات اگلی بار میں چلا رہا ہوں. یہ تھی ان کی جو ایک دو دلیل پیش کی تھی. میری دلیل دیکھنا ذرا. اب میرا دعویٰ تھا, ہماری طرف سے جو دعویٰ لکھا گیا وہ یہ تھا کہ آپ علیہ السلام نے رکوع سے سر اٹھاتے اور رکوع میں جاتے, رکوع سے سر اٹھاتے اور تیسری رکعت کے شروع میں رفع یدین نہ کرنا ثابت کریں گے. دیکھیے ذرا, یہ میرے پاس صحاح ستہ میں سے نسائی ہے, اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ اس کتاب کے اندر میں نے صرف صحیح حدیثیں لکھی, اور امام نسائی کے ساتھ 9 محدثین کے نام علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے ہیں. 9 محدثین کے نام, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری حدیثیں صحیح ہیں. میں جو حدیث پیش کروں گا مولانا اس کو 10 محدثین صحیح کہیں گے. مولانا اس کو 10 محدثین صحیح کہنے والے ہیں. سنیے پہلی حدیث, یہ صفحہ, یہ پہلی حدیث. اخبرنا سوید بن نصر حدثنا عبداللہ بن مبارک عن سفیان عن عاصم بن قلیب عن عبد الرحمن بن اسود عن القمہ عن عبد اللہ قال الا اخبركم بصلاة رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال فقام فرفع يديه اول مرہ ثم لم يعد. عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مولانا یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سفر حضر میں آپ علیہ السلام کے خادم ہیں, جو سفر حضر میں آپ علیہ السلام کے خادم ہیں, قریب کھڑے ہونے والے ہیں, وہ فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں نبی علیہ السلام کی نماز کی خبر نہ دوں. فقام, کھڑے ہوئے, فرفع یدہ اول مرہ, شروع میں رفع یدین کیا, ثم لم یعد, پھر رفع یدین, بات صاف ہوئی نہیں ہوئی, پہلی مرتبہ تکبیر تحریمہ میں رفع یدین کیا. مولانا دیکھیں بات کلیئر آ رہی ہے نا میرے دعوے کی, ایسی آپ بھی دکھا دیں, ہم نے ترک ثابت کر دیا نا. دوسری حدیث یہ اوپر آ رہی ہے. اخبرنا قتیبہ قال حدثنا سفیان عن الزہری عن سالم عن ابیہ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي منكبيه وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع. یہ دوسری حدیث آ رہی ہے, صفحہ اس کے 161 ہے. اس کے اندر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں الا اصلی بکم صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہ پڑھاؤں. مولانا یہ بھی آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد کہہ رہے ہیں. مولانا صحابی رسول ہے, وفات کے بعد کہہ رہے ہیں الا اصلی بکم صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہ پڑھاؤں. فصلی فلم یرفع یدیہ الا مرۃ واحدہ, نماز پڑھائی اور صرف ایک ہی مرتبہ رفع یدین کی. بات آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ یہ 2 حدیثیں میں نے پیش کر دی. مولانا 10 محدثین تو وہ تھے نا, یہ آپ کے گھر کا آدمی ہے. علامہ ناصر الدین البانی غیر مقلد ہے, یہ شام کا غیر مقلد اہل حدیث, وہ کہتا ہے کہ یہ نسائی کے اندر جو حدیث ہے نا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث صحیح ہے. صحیح حدیث پیش کر رہا ہوں میں. مولانا آپ بھی اپنا پورا دعویٰ ثابت کر دیں. یہ میرے پاس صحاح ستہ میں سے دوسری کتاب ہے, یہ ترمذی صحاح ستہ میں سے دوسری کتاب ہے. میں تیسری دلیل پیش کرنے چلا ہوں اپنے موقع پر. مولانا آپ کے پاس ابھی تک اللہ کا شکر ہے ایک بھی نہیں آئی, اور تا قیامت نہیں آئے گی. میں کہہ رہا ہوں تا قیامت نہیں آئے گی. 3 باتیں آپ دکھا دیں, میں آپ کو مذہب قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. 3 باتیں ہوں. یہ تیسری حدیث آ رہی ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الا اصلی بکم صلاة رسول اللہ فصلی فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ. فرمایا کہ کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہ پڑھاؤں. فصلی, نماز پڑھائی, فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ, صرف شروع میں رفع یدین کیا, صرف تکبیر تحریمہ میں رفع یدین کیا, صرف شروع میں رفع یدین کیا. مولانا پتہ چلا نہیں چلا رکوع کے رفع یدین کے چھوڑنے کا. دیکھیں پھر یہ حدیث, اس کے بارے میں امام ترمذی خود فیصلہ دے رہے ہیں, حدیث ابن مسعود حدیث حسن. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث حسن حدیث ہے, کبھی ضعیف نہ کہہ دینا. مولانا آپ نے آج مؤلفین سیاستہ کی مخالفت کرنی ہے. امام ترمذی جس کو حسن کہیں گے آپ اس کو ضعیف کہیں گے, امام نسائی جس کو صحیح کہیں گے آپ اس کو ضعیف کہیں گے, البانی جس کو صحیح کہیں گے آپ آج اس کو ضعیف کہہ کے آپ دکھائیں گے. یہ 3 حدیثیں ہو گئی میرے موقع پر. یہ صحاح ستہ میں سے, صحاح ستہ کا نام لیتے ہیں نا, صحاح ستہ میں سے تیسری کتاب ہے ابو داؤد. مولانا کیوں اتنے رنگ اڑ گئے, ابھی تو 4تھی حدیث ہے. باب من لم یذکر الرفع
اندر رکوع مولانا ابو داؤد امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ عنوان باندھ رہے ہیں کہ رکوع کے وقت رفع یدین نہ ہونے کا ذکر. رکوع کے وقت رفع یدین نہیں جنہوں نے ذکر کیا ان کی حدیثیں وہ 2 حدیثیں ذکر کر رہے ہیں. چوتھی حدیث آ رہی تھی الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بالہدی الی یوم القیامہ. میں نے الحمدللہ اپنی گفتگو کا آغاز رب کے قرآن سے کیا لیکن مقلد کو قرآن نہیں آیا. میں نے اپنی گفتگو کا آغاز محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آیا لیکن آج حناف سے نبی کی حدیث سے آغاز نہیں آیا. معلوم ہوا مقلد کے بعد رب کا قرآن نہ نبی کی حدیث ہے. کہا مغالطے بھی دیکھتے جانا. کہتا ہم کہیں گے محدثین نے صحیح کہا تم کہو گے ضعیف ہے. میں کہتا ہوں اسی محدث سے پوچھ لو ترمذی سے. وہ کہتا ہے قال ابن المبارک لم یثبت حدیث ابن مسعود. ترمذی کی مان دو ترمذی کی مان دو کوئی بات نہیں. امام ترمذی کہہ رہے ہیں عبداللہ بن مسعود کی حدیث ثابت ہی نہیں ہے. تیری ظلم میں پہنچی تو حسن کہلائی وہ تیرگی جو میرے نامہ سیاہ میں تھی آخرین ہے. کہتا ترمذی کی آدھی کہتا ہے نو کہنے نہیں میٹھا میٹھا ہپ تو کوڑا کوڑا تو آگے چلیے. کہنے امام ابو داؤد نے کہا ہے لم یذکر الرفع اور ترجمہ بھی عبداللہ صاحب نے کیا ہے کاش نام سے وفا کرتے کاش نام سے وفا کرتے. ترجمہ کیا جنہوں نے رفع یدین رکوع کی ذکر نہیں کی. ذکر مطلب ہے یا پر ذکر نہیں مطلب اے منسوخ نہیں. آپ کہہ گئی ہیں تو بندہ پڑھے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. کہنا دیکھو نبی کی رسالت ہے تے جے وہ اٹھ کے وہ سورہ اخلاص پڑھ کے نبی علیہ السلام دی رسالت کا انکار کر دے انہوں بیوقوف کہو گے کہ مند فیصلہ کر لیا. باہر تھا پھر کہندے تین لا کے ایک حدیث پڑھی بیچارے یہ دیر تھا کہ ایک باری نسائی جو پڑھی پھر کوئی لبی پھر پڑھ لی پھر چیتا ہے وہ ہو ایک جگہ 2 باری پڑھ لی ہے. پھر کہندے ہن ترمذی ترمذی کا فیصلہ بھی لے لیا. پھر ابو داؤد چاہے باپ نے خود فیصلہ کرتا کہ ہے وہ ذکر نہیں. آپ ترجمہ کیتا جنہوں نے بیان نہیں کی ذکر نہیں کی اے نہیں جنہوں نے کہا منسوخ ہو گئی. ہاں ایک منٹ کہندے میں جو پیش کروں 8 محدثین نے صحیح کہی خیر سے جس محدث کی ابتجا پیش کی تصحیح اسی نے کہہ دیا لم یثبت اور کہتے ہیں 10. حضرت گنتے جانا یہ میرے ہاتھ کے اندر تلخیص الحبیر ہے حافظ ابن حجر شارح بخاری کی ہے اور کیا کہتے ہیں جناب عبداللہ ابن مسعود کے جسے قال ابن مبارک لم یثبت ثابت. اور کون ابن مبارک امام ابو حنیفہ کا شاگرد کہتے ہیں اسے. اب تو استاد کے مخالف کڑا ہے شاگرد. کہتے ہیں وقال ابن ابی حاتم عن ابی ھذا حدیث خطا 2 وقال احمد بن حنبل مجتہد مطلق والشیخ یحییٰ بن آدم هو ضعیف. اچھا جی نقل البخاری عنہما وتابعہما 5 بخاری اور آگے وقال ابو داؤد لیس هو بصحیح. ابو داؤد پڑھی ہے وقال ابو داؤد لیس هو بصحیح. عبداللہ صاحب حوصلہ کرو ٹائم نہیں سید مقدا پریشان کیوں ہو رہے ہو. ٹھیک ہے جی وقال ابن حدیث وقال دارقطنی لم یثبت ماننا تو ثابت ہی کوئی نہیں. وقال ابن حبان فی الصلاة ھذا احسن خبر روی علی اہل الکوفہ هو اضعف الشیء یقول علیہ. بڑائی تے چل بڑی خوبصورت پر سب تو کمزور تے ضعیف رہی ہے. لو جی 8 پورے ہو گئے. اچھا ایک منٹ جی میری بھی اعتراض کیتا کہندے انہیں دعوے چ 3 پیش کیتے مولوی صاحب اردو پڑھنی نہیں آندی مجھے لگتا لیاؤ جی تحریر جے کاش اردو نہیں آندی میرے کو سیکھ لو. اللہ نے فضل ماسٹر صاحب نے پڑھا کے تھا اردو پرائمری ماسٹر صاحب پڑھائی نہیں اردو انہوں نے. اے دیکھو تھے کہنے علماء اہل سنت والے جماعت صبر کر علماء اہل سنت والے جماعت کے علماء حضور کی مکمل نماز جس میں رکوع جاتے وقت رکوع کا لفظ آیا انہیں نہیں پڑھی کتنی آیا جے رکوع سے سر اٹھاتے لفظ کو آیا جے پونا بھی نہیں پھر پڑھی اور کہتے تیسری رکعت شروع میں کوئی لفظ آیا نہیں وطرہ وہی کر دینے کوئی لفظ آیا
دیکھو اج حدیث وہ پڑھی اپنے مذہب کے خلاف آ کہندے صرف پہلی یہ بدرا نہیں نہ کیتی پھر الے اپنے خلاف ہی پڑھن لگ پیا لو تیجی گل اے تیجی لو جی ابن اکبر اے دیکھو شیخ اکبر محی الدین کہندے نے جی شیخ اکبر ابن عربی صوفیاں دا امام دیوبندیہ دا شیخ اکبر انہوں پوچھ لیے کہ عبداللہ بن مسعود حدیث دا معنی کی ہے وہ فرماندے نے کہندے مینوں اللہ دے نبی خواب چ ملے کہ ابن عربی رکوع جاندیاں اٹھدا رفع دین کریا کر سبحان اللہ رفائدان کیا صبر کر ہوئے آگے دیکھ کہتا ہے ابن مسعود وغایت المفہوم من حدیث ابن مسعود والبراء ابن عازب انہو کان علیہ السلام یرفع یدیہ عند الاحرام مرۃ واحدہ لا یزید علیہ اے انہو رفع مرۃ واحدۃ لم یصنع ذلک مرتین کہتے ہیں حدیث کا مطلب یہ کہ پیارے پیغمبر نے ایک باری انج کیتا بار بار شروع انج نہیں سی کیتا یہ معنی نہیں کہ رکوع جاندہ کیتا نہیں آئے اے چشم اشک بار ذرا دیکھ تو صحیح جل رہا ہے جو گھر کہیں تیرا تو نہیں ایک منٹ کہنے دیکھو ایک مفہوم عبداللہ تھا ایک ابن عربی شیخ اکبر دیوبندیہ دا اودا کنے مفہوم ہو گئے دو احتمال دو گئے تے علاوہ سورج لکھیا اذا جاء الاحتمال بدل الاستدلال کہندے او چلو جی اینا کیا کہ عبداللہ بن عمر آخری عمر مسلمان ہوئے سن کہ شروع چ دیکھو قربان جاؤں امام بخاری کو کہا تے انہوں نے دو حدیثاں دیاں ایک وہ جو شروع تو لے کے سے ابھی آخر تک نبی نے رہا شروع ہے مان گئے تے آخر میں وہ کھاتا ساری زندگی نبی نے ساری زندگی نبی نے انہیں بھی صحابی نے بھی کیتا تابعی نے بھی کیتا تابعی نے پوچھا جناب کتھوں لیا کہ ابا جی کو لیا صحابی کو لیا پوچھا تسی کتھوں لیا پیارے پیغمبر کو لیا جے میرے نبی نے چڑھیا ہوندا صحابی چڑھدا صحابی نے چڑھیا ہوندا تابعی چڑھدا نہ میرے نبی نے چڑھیا نہ صحابہ نے چڑھیا نہ تابعی کہندے جی تین مقام ہے او صبر جی کہندے تین مقام والی ہے دیکھو میں دعویٰ پڑھ کے سنایا اے دیکھو جی ایک منٹ صبر کہندے ادھر جی مول صاحب میں تم دسنا کہندے جھوٹ کہندے جھوٹ بولنے میں جن کو آر نہیں ان کی باتوں کا کوئی اعتبار نہیں کہندے جی دینا پڑھی تین حدیث پڑھی ایک گنیاں تین کتابوں جو بڑھ کے پہلے کہندے تین پڑھ دیا پھر سچ کہوں میں جھوٹ تو اگر نہیں تو آپ ماسٹر مین کارڈ سانو پوچھ لو کہتے ہیں یہ بھی مسافر صحابی ہیں آپ کے ساتھ بیشتر 3 احادیث کو 164 نمبر دے دیے ٹھیک ہے عوام کو ایسا فریب سوامی دیانت نہ دے سکا ہندو لیڈر سوامی دیانت بھی حضرت دھوکہ نے جو عبداللہ دے دیا ہے نام عبداللہ دھوکہ ہی دعا ہے انہا للہ نام عبداللہ اور دھوکہ ہی دعا ہے انہا للہ ایک منٹ جی آصف نام ہے دھوکہ ہی دعا ہے نام آصف ادھر نام عبداللہ ادھر بھی دھوکہ ادھر بھی دھوکہ ادھر عبداللہ ادھر آصف صبر ادھر کہندے صبر اگو کہندے جی دیکھو اچ نہ کرن دا کتھے آ ادھر کہندے کتھے آ میں ثابت کیتا نماز شروع رکوع جاندیاں نہیں رکوع تو تیسری رکعت دے شروع بھی او بھی شروع سے ایمان لینا اے من گئے تے آخر عمر تک نبی نے رہنا میں ثابت کیتا بخاری چوں اور جواب آیا چارے مقام آئے آخری عمر ذکر آیا تے پھر نبی تے فاطمہ کرنا آیا انہوں نے کہ تابعی نے کیتا یہ بھی ہمیشہ ثابت نہیں ہویا ادھر کہندے پھر اگوں مینوں کہندے منع اے ماسٹر مینوں کاٹ دی کی لکھدا ہے کہنا سنت میں 2 پہلو ہیں ایک فعل کا یعنی کرنے کا دوسرا ترک کا یعنی نہ کرنے کا پہلو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اس کا کرنا سنت ہے اور جو نہیں کیا اس کا نہ کرنا سنت ہے جڑا کیتا اثر دات چلے نہیں کیتا ہوئی آ گیا منو میں جڑا کیتا وہ ثابت ہو گیا نہیں ثابت ہو نہیں کیتا اچھا پھر صبر جی حدیث سراج دا جواب نہیں آیا میں صحیح بخاری پر ہائے آج ٹائم نہیں مکنا آج نہیں مکنا آج ٹائم نہیں مکنا عبداللہ صاحب میرے ٹائم چھوٹا گیا ہے عبداللہ صاحب میری بات سنیے عبداللہ صاحب میں نہیں کر رہا ایک منٹ خاموش عبداللہ صاحب آپ تو ادھر دیکھیے یار چپ کرنا
کوئی آر پی صاحب کو درمیان میں آؤ نا, آر پی کو درمیان میں لاؤ ادھر یار. دیکھیں بے فکر رہیں آپ. مولانا یحییٰ آقی صاحب کے وقت میں ٹائم خراب کر دے رہے ہو. ختم ہو گیا. آج حنفیہ دا بول کھل جانا ہے وہ انہیں درمیان سے لاؤ, درمیان سے لاؤ نا, وہ آر پی کو درمیان سے لاؤ, درمیان سے لا کے کھڑا کرو نا. بےتباری ہے بندہ نال ٹائم لا کے درمیان سارا وقت خراب نہ کرو. جان نہیں چھٹنی اج انج نہیں جان چھٹنی, اج انج نہیں جان چھٹنی, یہ طرفوں میں ماتی جان نہیں چھٹنی. ادھر آؤ, ادھر دے ٹائم باقی ہے, ٹائم باقی ہے جی کہندے نے ادھر جی میں دعویٰ کیتا اپنے حدیث دا ایدی دا تحریر دے مطابق پیارے پیغمبر علیہ السلام نماز شروع کر دے, رکوع جاندے, اٹھدے, رفع فرماندے. اچھا اگر نماز ہوتی 2 رکعت سے زائد تو تیسری شروع میں کرتے. اے 4 مقام ذکر نہیں انجی میں بیان کیتے نے. ہن دیکھو نماز شروع موجود, رکوع موجود, رکوع تو رفع موجود, پیارے پیغمبر کرنا, پھر صحابی دا کرنا, پھر تابعی دا کرنا. نہ پیارے پیغمبر نے چھوڑی, نہ صحابی نے, نہ تابعی نے. کہندے 4 ذکر نے 3 مان گئے ہو, 3 مان گئے ہو. پھر 4 میں سنن نسائی سے پڑھی اور 4 مقام والی پڑھی, آخری عمر کی پڑھی کہ وہ صحابی آخری عمر میں کہتا آخری عمر کا نبی کے ساتھ تھا. کہتا ایمان شروع سے لے آئے تے آخر تک رہنا میں پڑھیا. چند سیکنڈ تک ایک منٹ آپ سے سوال کریں. عبداللہ بھائی, آپ کے مناظر نے اپنی پچھلی تقریر میں یہ فرمایا کہ میں نسائی کی روایت پیش کروں گا, اس کو امام نسائی کے ساتھ 10 محدثین نے صحیح کہا ہوگا, 9 محدثین نے صحیح کہا ہوگا. تو آپ اپنے مناظر سے وہ حوالہ لے کر دیجئے کہ جس میں نسائی کی اس حدیث کو 9 محدثین نے صحیح کہا. حوالہ دیں, حوالہ دیں, صدر بات کریں. یہ بھی آپ نے کرنا ہے اور یہ میں نے آپ نے مناظر سے لے کے دینا ہے. آپ کے مناظر نے کہا ہے, آپ کے مناظر نے 2 حدیثوں کو ایک کہا ہے کہ جب دوسرے فٹ کی ہے وہ آپ نے ثابت کرا کے دینی ہے. ان کی ٹرم ختم ہو لے پھر میں آپ سے بات. میرے مناظر نے کسی بھی 2 حدیث کو میں بات کروں گا, سلام دینا واپس ہو جائے گی, وہ بیک کر کے دیکھ لیں گے. بیک کر یار ایک منٹ کرنے کرن دو, کمال کر لیتے ہیں. ایک منٹ 10 آدمی یہ پیش کریں گے, دے دوں گا 10 آدمیوں کا بھائی. یہ کہہ رہے ہیں صحیح ہے, 10 محدثین نے کوئی تیسرا نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. کہتے ہیں جی مقلد کے پاس نہ قرآن تھا نہ حدیث. مولانا قرآن جو پڑھا تھا آپ نے اس سے کون سا رفع دین کرنا ثابت کیا تھا؟ بات تو رفع دین کے مسئلے پر ہونی تھی. جو آیت آپ نے پڑھی ہے اس کا رفع دین سے کیا تعلق؟ جھوٹ بولنے کے لیے تو میں نے پڑھنا نہیں تھا. جو رفع دین سے متعلق کا بات ہوگی اسی کو پڑھوں گا نا. آپ پڑھ رہے ہیں من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ, اور بات چل رہی ہے رفع دین کی, اس میں رفع دین کا کہاں سے ذکر آ گیا؟ دوسری بات کہتے ہیں حدیث بھی ان کے پاس نہیں ہے. میں نے جو حدیثیں پڑھی تھی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جس کو حدیث نہیں کہتے تو آپ کی زبان میں کیا کہتے ہیں اسے؟ کہتے ہیں نہ قرآن ان کے پاس نہ حدیث ہے, جھوٹ بولنے کے لیے زبان ان کے پاس ضرور ہے. تو بہرحال بات یہ چلی تھی, کہتے جی انہوں نے ایک ہی حدیث کو 3 مرتبہ پڑھا. آپ نے جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو 3 جگہوں سے پڑھا تھا, وہ ایک صحابی نہیں تھے, وہ 3 ہو گئے تھے. کمال تو یہ ہے آپ ایک حدیث کو بخاری سے پڑھ رہے ہیں, نسائی سے پڑھ رہے ہیں, حدیث سراج سے پڑھ رہے ہیں, کہتے 3. میں نے 3 کتابوں 2 کتابوں سے پڑھی, کہتے 2 1. یہ ہے ترازو ان کے انصاف کا کہ میری حدیث 3 جگہوں سے ہو تو وہ ہے 1. یہ اگر 3 جگہ سے ایک ہی پڑھے تو وہ 3 ہے. یہ ہے جناب کے کرم نوازی ہے. پھر میں نے کہا تھا اچھا یہ مجھے ترمذی دیں, مجھے یہ ترمذی دیں.
میں نے جو حدیث پڑھی ہے اس پر انہوں نے کہا تھا کہ امام ترمذی نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرح نقل کی ہے، یہ بات کی تھی نا، عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی جرح نقل کی ہے. یہ میں نے حدیث پڑھی ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس پر مجھے یہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی جرح دکھا دیں. جھوٹ بولا ہے، صحیح جھوٹ بولا ہے. میں نے کہا تھا جھوٹوں کی لائن لگی ہوئی ہے، میں دکھاؤں گا. جھوٹوں کی لائن لگی ہے. صدر مناظر سے میں اب مطالبہ کروں گا کہ یہ جرح جو انہوں نے نقل کی ہے کہ امام ترمذی نے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی جرح اس حدیث پر نقل کی ہے جو میں نے پیش کی ہے، اس حدیث پر نقل کی ہے. مولانا دکھا دیں، اگر اس حدیث پر یہ جرح ہو تو میری شکست، نہ ہو تو آپ کی شکست. فیصلہ کون کرتے ہیں مولانا؟ جھوٹ بولنے کی مجھے عادت نہیں ہے جناب، جو جھوٹ بولتے ہیں انہی کے چہروں سے نمایاں ہوتا ہے. تو یہ دیکھیں حدیث ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہ پیش کر رہا ہوں، اور قول یہاں لکھا ہوا جرح پہلے ہوتی ہے بعد میں ہوتی ہے. آپ کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے. ایک جھوٹ پہلے میں نے پہلے پکڑا تھا بخاری والا کہ جس حدیث میں آخری زندگی کا ذکر ہے وہاں رفع دین کا ذکر نہیں، اس جھوٹ کا کوئی جواب نہیں دیا. دوسرا جھوٹ ابھی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ والا آ گیا، اس کا کوئی جواب نہیں دیا. تیسرا کہتے ہیں جی یہ ابو داؤد سے جو پیش کیا ہے وہ کہتے ہیں جی عنوان انہوں نے قائم کیا ہے جنہوں نے رکوع کا رفع دین ذکر نہیں کیا. مطلب یہ ہے کہ ہے تو صحیح، ذکر نہیں کیا. نعوذ باللہ من ذالک. یہ ذکر اس لیے نہیں کہتا بھی ہے تھا. آپ جو کہتے ہیں کہ 4 کے علاوہ باقی جگہ پر رفع دین آپ علیہ السلام نے نہیں کیا، وہاں تو آپ نے نہیں دکھایا کہ نہیں کیا. وہاں تو دلیل اتنی بات ہی ہے نا کہ آپ علیہ السلام سے وہاں رفع دین کا ذکر نہیں. وہاں ذکر نہ کرنے کا مطلب ہے کہ نہیں کیا، اور جہاں میں دکھاؤں کہ ذکر نہیں کیا وہ کہتے ہیں اس کا مطلب کہ ذکر نہیں کیا، وہ ہے تو صحیح. استغفر اللہ. یہ معیار ہے ان کے جھوٹ پر جھوٹ بولنے کا. اور دیکھیں کہتے جی 8 محدثین نے تصحیح کی. میں نے 8 نہیں، نسائی کی جو بات میں نے کی تھی مولانا حوالہ دے دو. میں نسائی کے دوسرے تیسرے صفحے پر یہ حوالے لگے ہوئے. کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ یہ سنن نسائی ہے، یہ ظاہر الربا ہے، یہ ظاہر الربا ہے. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے خود بھی فرمایا کہ یہ ساری حدیثیں صحیح ہیں. مولانا ان ساری میں یہ حدیث آتی ہے نہیں آتی میرے والے؟ اور آگے 9 محدثین اتفاق کر رہے ہیں کہ یہ حدیث، یہ کتاب صحیح حدیثوں کی کتاب ہے. مولانا یہ صحیح حدیث کہہ رہے نہیں کہہ رہے. یہ 10 محدثین کا میں نے حوالہ دکھایا، ان کو بھی شاید مان جائیں لوگ. اچھا اب میں نے کتنے جھوٹ پکڑے ہیں؟ ایک بخاری کا، دوسرا ترمذی کا، تیسرا کس کا پکڑا ہے؟ ابو داؤد کا. اور میں نے چوتھا جھوٹ جو ان کا پکڑا ہے وہ یہ تھا کہ 8. اب چوتھا جھوٹ میرا سنیے، میں جو ان کا چوتھا جھوٹ پکڑ رہا ہوں. کہتے جی جن 8 محدثین نے تصحیح کی انہی نے ضعیف کہا ہے. مولانا ایک حوالہ ان 9 میں سے پیش کر. جھوٹ ہے یہ. میں ان جھوٹوں کے جواب دوں گا نا. یہ کیا ہے کہ آپ عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں اور بلے بلے ہو رہی جھوٹ کے اوپر. 4 جھوٹ میں نے پکڑ لیے. اور دیکھیں کہتے ہیں دارقطنی نے ضعیف کہہ دیا، ابن حجر نے ضعیف کہہ دیا، فلاں نے ضعیف کہہ دیا. وہ تو سارے شافعی تھے. شافعی نے حنفیوں کی دلیل کو ضعیف کہہ دیا تو وہ حجت بن کے ہمارے لیے. بات یہ ہو رہی ہے کہ جو میں نے محدثین پیش کیے، میں نے تو تمہارے گھر کا محدث پیش کیے. علامہ البانی ان کے گھر کا آدمی نہیں تھے، گھر کا آدمی ہے جو صحیح کہہ رہا ہے. اور مولانا علامہ البانی کہتے ہیں کہ جنہوں نے بھی اس حدیث پر اعتراض کیا ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. مولانا دارقطنی یہ دیکھیں، مولانا دارقطنی العلل الواردہ فی الاحادیث، یہ دیکھ وہ کہہ رہے ہیں وَإِسْنَادُهُ صحیح. جھوٹ بولا تھا دارقطنی نے ضعیف کا. یہ 5واں جھوٹ پکڑا گیا. اسنادہ صحیح. مولانا اسنادہ صحیح. 5 جھوٹ اچھا 5 جھوٹ میں نے پکڑے. مولانا 5 جھوٹ پکڑے میں نے بھی. آگے دیکھیں ابن عربی کا حوالہ. مولانا ابن عربی کا حوالہ جو دیا ہے ابن عربی کے بارے میں، تو آپ کے عقیدہ اہل حدیث کے اندر مولانا یحییٰ قندری لکھ رہے کہ یہ تو زندیق آدمی ہے. یحییٰ قندری بھی نہیں لکھتا ہے کہ زندیق آدمی ہے. تم زندیقوں سے اہل حدیث کا مفہوم دکھا رہے ہو. مولانا آپ کا مولوی لکھ رہا ہے یہ. اچھا اب دیکھیں اب میں اپنے موقف کے اوپر 3 حدیثیں پہلے پیش کر چکا تھا. اب میں چوتھی حدیث پیش کر رہا ہوں. یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا